الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ میرے محترم دوستوں، اللہ جل شانہ عما نوالو کا بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالو نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ سر بسجود ہو کر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمائی وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان تمام دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اور جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان۔ اگر ہم غور کریں تو واقعتاً اس بات کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی اور ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ایمانیات کو بیان فرمایا اور اپنے ایک ہونے کو بیان فرمایا۔ توحید، رسالت، آخرت، دنیا میں جو بھی نبی آتا سب سے پہلے اپنی قوم میں، قبیلے کے اندر جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے تھے، نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کو آ کر اسی بات کو سمجھاتے تھے، لوگوں اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں، جس خالق کائنات نے، جس مالک نے، رازق نے اس کائنات کو بنایا اور اس ساز و سامان کو ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ تمام دنیا کی مشینیں انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو آخرت کے لیے بنایا۔ الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے استعمال کے لیے پیدا کی گئی ہے اور یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا کہ تم ہماری طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے۔ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحات اور ایک ایک وقت کا ہمیں حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم خود سوچیں، ہم جس زندگی کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، جس دنیا کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں صبح سے شام تک، اور جس کی زندگی بھی جتنی گزر گئی، ان سب کا حساب کتاب ہمیں اللہ کو دینا ہے آخرت میں۔ انسان نے کہاں زندگی گزاری، اللہ نے جوانی دی تھی اس کا کیا استعمال کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کرا۔ انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے، روایت میں آتا ہے، جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ اور پھر سب سے پہلے مرحلہ تو ہر ایمان والے مسلمان کا قبر سے واسطہ پڑھنا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قبر سے ڈرنے والے، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب قبر کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا تو بہت روتے اور ڈر جاتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، بھیگ جاتی، اور لوگ ان سے یہ سوال کرتے کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے کہ جتنا یعنی قبر کا جب منظر سامنے آتا ہے، جب قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، ہر ایمان والے، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس قبر سے گزرنا ہے۔
اور جو اس میں نجات پا گیا وہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے لیے ساری منزلیں کٹھن ہیں۔ القبر روضہ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو وہاں میرے دوستو نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہمارا جمال کام آئے گا، نہ ہمارے یعنی بینک، پراپرٹی، پیسہ، تعلقات، رشتہ داری، حسب نسب، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں تو سب سے پہلے منکر نکیر سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون تھا، کس کو رب مان کر آئے، کس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اس دل کے اندر کیا تھا۔ دنیا بھری ہوئی تھی، مال سے پلنے کا یقین تھا، اسباب سے پلنے کا یقین تھا، دکانوں تجارتوں سے پلنے کا یقین تھا۔ میرے بھائیو دوستو، بلکہ اس یقین کو سدھارنا ہے، انہی اسباب کے اندر رہ کر ہمیں اپنے یقینوں کو درست کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس دوا ملے گی لیکن شفا نہیں مل سکتی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کھانا ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے لیکن پیٹ بھرنا اللہ کے حکم کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جتنی دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا امتحان لیا اور ہر نبی کامیاب ہوئے، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انہی کو نبی بناتے تھے، انتخاب فرماتے تھے ان کا، اور آخر میں میرے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے صحابہ کا ایسا مجمع تیار کرا اور ایسے صحابہ کرام کو تیار کرا کہ صحابہ کرام نے پوری امانت داری، ایمانداری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین میرے بھائیوں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں تک پہنچایا۔ انسانوں کی رہبری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شریعت کے احکام اور جتنی بھی سنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ مسلسل، یعنی تابعین نے، علماء کرام نے، مفسرین، محدثین نے اسے جمع کرا اور ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ میری اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس امت کی تعریف فرمائی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی نیابت کے اندر ہمیں یہ دعوت والی مبارک محنت عطا فرمائی کہ تم سب سے بہتر بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یہ سب سے بہتر امت ہے، اور بھی پچھلی امتیں آئیں، کیوں اس امت کو کیوں بہتر بتایا، اس کو کیوں اچھا بتایا؟ اس لیے اچھا بتایا کہ وہ نبی والے کام کرتی ہے، کہ اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنے دین کی فکر کرنا، دوسروں کو دیندار بنانا، یہ اس امت کا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس امت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سب سے پہلے وحی اتری، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے راحت بعد الیوم، کہ آج کی بات سے میری زندگی کا آرام ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب سب سے پہلی ذمہ داری آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا آرام ختم کر دی، آرام ختم ہو گیا، کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی اب وہ لوگوں تک پہنچانی، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور نبی نے پہنچایا، نبی نے اپنا کام پورا کرا۔ اور نبی کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس مشن کو اور اس کلمے کو لے کر پوری انسانیت کی طرف، اور جہاں جہاں صحابہ کرام ملکوں میں روانہ ہوئے وہاں ہر ایک صحابی کی یہ فکر تھی من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ ہر ایک کیسے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود تماشا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ زندگی ایسے گزارو جیسے کہ مسافر گزارتا، کہ مسافر اپنے سفر کا سامان ساتھ رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سفر پورا ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، پورا گھر بار اور پورا سامان لے کر نہیں جاتا، کیونکہ اسے چند دن سفر کرنا ہے۔
تھوڑے سے کپڑے، تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا کھانا پینا، جو بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لیتا ہے، اور جب کام پورا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سفر کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے جو ہے ایسی زندگی گزارنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جیسے صحابہ سے راضی ہوئے، جیسے صحابہ کرام سے راضی ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام لانے والے، اللہ کے نبی کی بات کو تصدیق کرنے والے مردوں میں ابوبکر صدیق ہیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے، لڑکوں میں حضرت علی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پہنچائی، صحابہ کرام نے امانت داری کے ساتھ اس بات کو دوسروں تک پہنچایا، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہر صحابی اپنے علم کے بقا دین کے داعی تھے۔ وہ جتنا علم جانتے تھے، جتنا دین جانتے تھے، وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بات سنتے دین کی، اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، گھر جا کر اپنی گھر کی عورتوں کو وہ بات بتاتے تھے تاکہ وہ بھی عمل کرنے والی بنے، ان کو بھی پورا ثواب ملے۔ جو عورتوں کے حقوق ہیں، جو عورتوں کی ذمہ داری ہے، وہ گھر میں رہ کر وہ ثواب حاصل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرا اور جب لوگوں کو دعوت دینے لگے اسلام کی کھلم کھلا، تو پھر حالانکہ صحابہ کرام پر بڑے حالات آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہوگا، کتنی تپتی ہوئی عرب کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا، کبھی صبح کوڑے لگائے جا رہے ہیں، کبھی دن میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے انہیں سزائیں دی جاتی، لیکن زبان پر صرف ایک ہی صدا اور ایک ہی نعرہ، احد 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 احد، اللہ ایک ہے۔ اور کس بات پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، کس بات پہ مارا جا رہا ہے کہ یا تو اسلام سے پھر جاؤ، دین محمدی سے پھر جاؤ، ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ لیکن زبان پر صرف ایک ہی نعرہ، اللہ ایک ہے، کہ جسم سے جان نکل سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کا امتحان نہیں لیا، بلکہ ہم نے صحابہ کے دلوں کو مانچ کر دیکھ لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہر چیز کے اندر ایسی تھوڑی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم غزوات میں جایا کرتے تھے، ہمارا کھانا ببول اور کی کر کے پتے ہوا کرتے تھے، ببول اور کی کر کے پتے ہوا کرتے تھے، اور جب ہم استنجا کیا کرتے تھے ہمارا استنجا ایسا ہوا کرتا تھا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوا کرتی ہیں۔ ان مجاہدوں، ان قربانیوں کے ساتھ صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں مشہور تھے، لوگ جو ہے ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور وہ عربوں کے حسب نسب کو جانتے تھے، مکے والوں کے حسب نسب کو جانتے تھے، اور لوگ ان سے تجارت سیکھنے آتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے اچھے تجربے کی وجہ سے لوگ، اور ان کی محبت ایسی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر کہ لوگ انہیں پسند فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھ سے کچھ لوگ مانوس ہو گئے، تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس میں سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور بھی دیگر صحابہ کرام کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کرا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے، چنانچہ وہ اسلام لے آئے، اور ان سب نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جنہوں نے اسلام میں سبقت کری، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے یہ 8 یا 10 صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی فکر پر، ان کی دعوت پر تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے کیسے میرا بھائی مسلمان
کیسے اسلام قبول کر لے، اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، کیسے کلمہ پڑھ لے. یہ ان کے اندر ایک داعیہ، ایک فکر تھی. اس فکر پر، اس بے چینی اور قڑن پر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کام لیا. سیرت ہم سنتے رہتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا، ہمیں بھی دین کی محنت کرنا، اپنے جان مال صلاحیت کو اللہ کے دین پر لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، حضرت عمر کا، عیسائی تھا. بار بار اس کے سامنے اسلام کو پیش کرتے، چنانچہ وہ اسلام قبول نہیں کرا. آخری وقت تک کہنے لگے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی زبردستی نہیں کی اس کے ساتھ، لیکن اس کے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہے. ان کا ایک غلام تھا اور کہتے تھے، یعنی اس کا حساب کتاب، اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں، اس کا بڑا اچھا تھا. کہتے تھے اگر تو مسلمان ہو جا تو میں مسلمانوں کے بیت المال کا تجھے ذمہ دار بنا دوں، لیکن یہ میرے لیے حلال نہیں، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا یہ میرے لیے حلال نہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال کا میں تجھے جو ہے حساب کتاب کی ذمہ داری دوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. پھر بعد میں وہ اسلام لے آیا، لیکن حضرت عمر کی زندگی میں نہیں لایا تھا. حضرت عمر نے اسے آزاد کر دیا. حضرت عمر نے اسے آزاد کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری مرحلے کے اندر ہے. طبیب کہہ رہا حضرت وصیت تیار کر لیجئے، جو کھا رہا ہے نجاست نکل رہی ہے، کچھ ہضم ہی نہیں ہو رہا. ایک نوجوان آپ کی عیادت کرنے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جانے لگا. حضرت عمر سے بولا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، لیکن جب وہ جانے لگا حضرت عمر کی نظر اس کے یعنی پاجامے پر پڑ گئی. جو بھی لباس پہنا ہو اس موقع پر، تو اس کے ٹخنوں سے نیچے تھے پائچے، ٹخنوں سے نیچے تھے. حضرت عمر پورا جوش کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اٹھے، اور زبان کے اندر بھی طاقت نہیں تھی. لوگوں سے کہا اس نوجوان کو بلاؤ. چنانچہ وہ آئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نہیں سنی تھی. کتاب اللباس میں صراحتاً یہ حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو 3 شخصوں سے ناراض ہوں گے، اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا جس پہ سخت اللہ کا غصہ ہے. نہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نظر التفات کریں گے، نہ محبت کی نظر سے انہیں دیکھیں گے، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اور وبال ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ان 3 شخصوں کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی فرماتے یا نبی اللہ وہ تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا. فرمایا کون ہے یا نبی اللہ وہ 3 شخص؟ اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہے جو اپنے لباس کو، اپنے پینٹ، پاجامہ، پتلون، جینز جو بھی پہنتے ہیں، حالانکہ سنت لباس پہننا چاہیے جو ضروری ہے، لیکن ٹخنوں سے اوپر پہنے، نیچے نہ پہنے. ٹخنوں سے تکبر کی علامت ہے، کبر کی علامت ہے. حضرت عمر اسے دعوت دے رہا ہے. اس موقع پر بھی آپ نے دعوت چھوڑی نہیں. یہ انفرادی مزاج دعوت کا، اس لیے ہمیں انفرادی مزاج بنانا دعوت کا. ہم کہیں بھی ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، ہمارے اندر یہ فکر ہو، اپنے دوستوں کے اندر ہو. نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھنا ہے، آپ کا دوست نہیں پڑھتا، کسی بھی طریقے سے کوشش کرے کہ وہ نماز پڑھنے والا بنے، وہ نماز کا عادی ہو. اسے نماز کا فضائل بتا کر اور اسے نماز کی یعنی برکات بتا کر اللہ کی طرف متوجہ کریں، مسجد کے اندر لانے کی فکر فرمائیں، اللہ کے راستے میں نکالیں. جیسے ہم دوسرے دنیا کے کام کر رہے ہیں، دین کے کام بھی کریں، دین کے کام بھی کریں. پھر اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت اسلم فرماتے ہیں ملک شام کے اندر تھے. حضرت عمر نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کے لیے پانی منگوایا. وہ 3 شخص کو بارے میں بتا دیتا ہوں. 3 شخص جو ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک احسان کر کے جتلانے والا، احسان کرا زندگی میں، لوگوں کے سامنے جتلاتا ہے، تانے دیتا ہے، ہم نے فلاں احسان کیا تھا تمہارے اوپر، اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوگا. دوسرا جھوٹ بول بول کر تجارت کرنا، بزنس کرنا، ڈنڈی مار رہا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے. اور تیسرا یہ شخص جو اپنے پاجامے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ کبر کی علامت ہے. ایسے 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وضو کا پانی منگوایا. حضرت اسلم سے پوچھا کہاں سے لایا؟ فلاں جنگل سے ایک بڑھیا رہتی ہے اس کے پاس سے لایا. کہا اتنا میٹھا پانی نہ آسمان سے بارش کا پانی اتنا میٹھا ہوا، نہ کبھی میں نے اتنا میٹھا پانی پیا. چنانچہ فرمایا کون سی؟ اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کون ہے وہ بڑھیا؟ فرمایا وہ نصرانی ہے.
حضرت عمر رضی اللہ پہنچے اس کے پاس اور اس بڑھیا سے کہا کہ اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. تو اس نے اپنے بال دکھائے اور بال دکھا کے کہنے لگی کہ اب مجھے کلمہ پڑھ کر کیا فائدہ، میرے بال تو پورے سفید ہو گئے، میری زندگی ایسی گزار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی اے اللہ میں نے اس تک بھی تیرے کلمے کی دعوت دی. یعنی اس خاتون کو بڑھاپے کے اندر بھی حضرت عمر نے نہیں چھوڑا، اس موقع پر بھی اسے دعوت دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، اسلام ایک سچا پکا مذہب ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. جو اسلام پر اپنی زندگی ایمانیات کے ساتھ گزارے گا، اللہ جل شانہ عما نوالہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنائے، سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اور جب موت آئے تو سنت والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.